السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں انسومنیا کی۔ انسومنیا یا بے خوابی یہ ایک سلیپ ڈس آرڈر ہے جس میں کہ کسی بھی فرد کو نیند آنے میں پرابلم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سو نہیں پاتا، ساری رات گزر جاتی ہے، وہ سو نہیں سکتا، یا اگر سوتا ہے تو بار بار اٹھتا رہتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس کو بے طرح کی بہت زیادہ صبح اٹھتا ہے تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس مستقل انسومنیا کی وجہ سے اس کو اسٹریس اور انزائٹی ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اتنا ایک دوسرے سے متعلقہ ہیں کہ اگر آپ کو اسٹریس اور انزائٹی ہوگا تو آپ کو انسومنیا بھی خود بخود ہو جائے گا، اور اگر مستقل انسومنیا رہے گا یا بے خوابی کی کیفیت رہے گی تو پھر آپ کو اس سے ریلیٹڈ اسٹریس ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم کہیں گے اسٹریس اینڈ انسومنیا، ہاؤ دے آر کنیکٹڈ۔ یہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔ مستقل اسٹریس اور انسومنیا کے ہونے کی وجہ سے کیا کیا کیفیات ہو سکتی ہیں؟ مستقل تھکن کی شکار ہو سکتے ہیں آپ، دن میں نیند آ سکتی ہے، ایک چڑچڑاہٹ کی کیفیت رہتی ہے، کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، کنسنٹریشن میں پرابلم ہو جاتی ہے، اور نیند کی جیسی کوئی بات آتی ہے انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈپریشن کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے ڈیلی لائف جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسٹریس ریلیٹڈ انسومنیا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ایکیوٹ اسٹریس، یعنی کہ ٹیمپریری، کوئی وقتی طور پر آپ کو اسٹریس ہو جائے، جیسے کہ آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کو پریشانی ہو جائے، کسی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ لڑائی ہو جائے، کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہو جو آپ کو وقت پر کمپلیٹ کرنا ہو، اس کی وجہ سے بھی اسٹریس ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا ان ایکسپیکٹڈ بل آ جائے، بہت زیادہ بڑا خرچہ ہو جائے، یا کسی اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے، تو اس سے جو اسٹریس ہوتے ہیں وہ عموماً ٹیمپریری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اسٹریس ختم ہوتے ہیں آپ کا انسومنیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ لہٰذا اتنے زیادہ پرابلم کریٹ نہیں کرتے۔ دوسرا اسٹریس ہوتا ہے کرونک۔ یہ اسٹریس لانگ ٹرم ایشو کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی آپ کی کرونک ہیلتھ کنڈیشن ہو، بہت عرصے سے کسی بیماری میں کوئی آپ مبتلا ہو یا آپ کا کوئی پیارا مبتلا ہو، جاب ختم ہو جائے، ڈائیورس ہو جائے، ان ہیلدی ریلیشن شپ ہو گھر میں، آپس میں گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہو، آپ کو ایسا لگتا ہو کہ جیسے آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا سلوک کیا جا رہا ہو، آپ کے آس پاس کا انوائرمنٹ ہیلدی نہ ہو، اس میں بہت زیادہ ٹینشن ہو اور مستقل رہے، مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک نہ ہو آپ کی یا آپ کے کسی آس پاس کے ماحول میں رہنے والے کی، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مستقل، چونکہ آپ اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ اسٹریس آپ کا بہت زیادہ لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو انسومنیا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اسٹریس ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے اسٹریسز اور اس سے ریلیٹڈ انسومنیا کی ٹائپس، لیکن اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، آپ خود کو بھی اپنے گھر میں ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ کم از کم ایکیوٹ نوعیت کا یا جو شارٹ ٹرم اسٹریس کی وجہ سے جو انسومنیا ہے اس کو تو آپ ٹھیک کر ہی سکتے ہیں، بلکہ جو بہت زیادہ اسٹرانگ یا کرونک انسومنیا ہے اس کو بھی آپ کسی حد تک قابو میں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مسلز ریلیکسیشن کے اسٹیپس اپنے آپ پہ کیجئے، یعنی اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے۔ اس میں کئی اسٹیپس ہوتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے کسی کوائٹ پلیس پر بیٹھ جائیں، اپنے مسلز کو ریلیکس کرنا شروع کریں، اپنے فیس سے شروع کر کے نیچے پاؤں کے مسلز تک جائیں، اپنی باڈی کو ریلیکس کریں، اپنے آرگنز کو ریلیکس کریں، اور اچھی کوئی تصویر کشی کیجئے اپنے ذہن میں اور اپنے آپ کو فریش کیجئے۔ یہ ایک مکمل ٹاپک ہے جو میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک میں ریلیکسیشن کی ٹیکنیک آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ جرنل اباؤٹ یور اسٹریسرز، یعنی کہ آپ کے جو اسٹریسرز ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیجئے، نمبر 1 2 3 کر کے آپ کے جو تناؤ یا آپ کی جو ٹینشنز ہیں ان کو لکھیے۔ اس میں آپ خیال رکھیے کہ آپ جو یہ لکھ رہے ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، پرائیویسی کے آپ اپنا مکمل خیال رکھیے، جلدی جلدی لکھیے، بالکل نیچرل وے میں لکھیے، پوائنٹ کر کے لکھیے، اور اس کو بار بار پڑھتے بھی رہیے۔
یہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے جیسے آپ لکھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی میموری بھی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی کنسنٹریشن بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گی یہ کرنے سے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سوچ کا انداز بدلیں۔ وہ اس طرح کہ جب آپ کسی سکون سے کسی گوشے میں بیٹھ جائیں یا سونے کے لیے لیٹ جائیں مگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، تو جس سچویشن سے آپ کو سٹریس ہے اس کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں، کہ آپ سوچیں کہ اگر یہ ایسا نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ڈیفرنٹ اینگل جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، چاہے آپ اس سے ایگری نہ کرتے ہوں مگر آپ اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں، تو یہ کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ آپ اس پہلو کو اپناتے چلے جائیں گے اور آپ کے اندر انزائٹی کم ہوتی چلی جائے گی، اسٹریس کم ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے یہ دونوں چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی آپ کی انسومنیا کی کیفیت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے آپ کو تھوڑی دیر نیند آئے گی، پھر بڑھتے بڑھتے آپ کی انشاءاللہ تعالی نیند کا پیٹرن صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹریس ریلیٹڈ انسومنیا میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو اسٹریس کی وجہ سے انسومنیا ہے یا نیند نہیں آتی تو سونے کا ٹائم اور سونے کے ٹائم پر بیڈ پر لیٹنا ہی ایک اسٹریسفل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ جب آپ کو سونے کا ٹائم ہو جائے، سب گھر والے لیٹ جائیں اور آپ بیڈ پر لیٹیں اور آپ کو انزائٹی شروع ہو جائے، تو بہتر ہے کہ آپ فوراً اٹھ جائیں اور کوئی کتاب لے کر ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، اور ایسی جگہ بیٹھیں جہاں گھڑی پر آپ کی نظر نہ پڑے۔ سکون سے 2-3 صفحے پڑھیے، اور یا آپ نماز پڑھنے بیٹھ جائیں، دعا مانگنے بیٹھ جائیں، یا تسبیح لے کے لیٹ جائیں، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے آپ کو انشاءاللہ تعالی نیند آ جائے گی، اور اس دوران بار بار گھڑی آپ کی نظر گھڑی پر نہ پڑے تو اچھا ہے۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سالوں انسومنیا کا شکار رہتے ہیں۔ پہلے وہ ان کی بے خوابی اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی، لیکن مسلسل اس میں رہنے اور اس کا اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا علاج نہیں کروایا جاتا۔ اگر آپ شروع میں ہی کسی تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے آپ کی ٹریٹمنٹ کر دے گی اور آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور کانشیس رہیے، کیونکہ مسلسل بے خوابی اسٹریس کا باعث بنتی ہے، اور مسلسل رہنے والا اسٹریس بے خوابی کا وجہ بن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔